دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ قبل اس کے کہ آپ کی قولز کی طرف بڑھیں، آئیے درود پاک کی فضیلت ہم سنتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی ہم نے بڑی پیاری فضیلت سنی کہ درود پاک یہ مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے، بلاؤں کو ٹالنے کے لیے بہترین عمل ہے۔ اگر کسی کا خاص ہمیں روحانی علاج نہیں معلوم، مثال کے طور پر بخار ہے، اللہ نہ کرے پیٹ میں درد ہے، یا کوئی ہمارے ساتھ کوئی بڑا مسئلہ ہو گیا، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو اگر خاص ہمیں کوئی روحانی علاج نہیں معلوم تو درود پاک پڑھنا شروع کریں۔ درود پاک کو ہم اپنے معمولات میں شامل کریں، روزانہ کم از کم 313 مرتبہ تو درود پاک پڑھیں۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل ہماری مشکلات بھی حل ہوں گی، ہماری مصیبتیں، آفات و بلیات انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گی، اور ناگہانی آفات سے بھی انشاءاللہ عز و جل ہماری حفاظت رہے گی۔ تو درود پاک کو ہم اپنے معمولات میں شامل کریں۔ اللہ کرے کوئی ہم دن میں خاص ایسا وقت مقرر کر لیں کہ جس میں درود پاک ہم پڑھیں، روزانہ کم از کم 313 مرتبہ تو مدنی چینل کے ناظرین پڑھنے کی نیت فرما لیں۔ الحمدللہ عز و جل اس کی ایسی برکتیں ہمیں ظاہر ہوں گی، ایسی برکتیں ملیں گی کہ انشاءاللہ العزیز دنیا اور آخرت میں ہمیں فوائد حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین اب بڑھتے ہیں آپ کی قولز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ قول چلا دیجیے۔ عبدالستار میرا نام ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ حمیدہ بی بی میری امی کا نام ہے، اور میرا کاروبار جو ہے پہلے تھا وہ اب بند ہو گیا ہے، تو کام کے سلسلے میں میں نے یہ استخارہ کروانا اپنا، برائے مہربانی کر کے نظر کرم فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے۔ عبدالستار نام بتایا نا آپ نے، تو انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرتے ہیں اور آپ کا کاروبار چلنا شروع ہو جائے، اس حوالے سے روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے۔ علی حیدر نام، جگہ کا نام حافظ آباد پنجاب۔ واضح ہے میرا کہ میرا کام نہیں کہیں سے بن رہا، پلیز استخارہ نکال دیں یا کوئی حساب لگا دیں یا میرا اس طرح کا کر دیجیے تو پتہ لگے کہ وجہ کیا ہے، کام کیوں نہیں بن رہا۔ جہاں کام کرتا ہوں کوئی نہ کوئی خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ میرا نام علی حیدر ہے، والدہ کا نام شمیم اختر ہے۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل آپ کا بھی استخارہ کرواتے ہیں اور روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے۔ احمد نواز بات کر رہا ہوں راول پنڈی، اور سوال یہ ہے کہ میری بیٹی ہے نائلہ یس، والدہ کا اس کا نام ہے روبینہ یس، اس کے لیے کوئی استخارہ کرواؤں، اور اگر وہ محسوس کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ چیزیں ہیں جو اسے تنگ کرتی ہیں، اس سلسلے میں آپ سے رابطہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی بچی کی حفاظت فرمائے، شریر جنات کے شر سے، اثرات سے حفاظت فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ احمد نواز بھائی یہ بچے کا بھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں اور روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ تینوں ہی قول استخارے کے حوالے سے تھیں، استخارے آپ فرما لیجئے۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جنات کی بھی شرارتیں ہوتی ہیں نا، کہ جنات بھی تنگ کرتے ہیں،
تو اس حوالے سے کوئی ایسا وظیفہ بھی ارشاد فرما دیجیے، جیسے ہمارے احمد نواز بھائی، ان کی قول تھی، انہوں نے بچی کے حوالے سے کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ان کو تنگ کر رہی ہیں، جی جی تو شریر جنات کے شر سے محفوظ رہیں اور ان آفات و بلیات سے بھی حفاظت رہے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ؟ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بڑا پیارا رسالہ ہے بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 27 پر آپ نے ان معاملات کے لیے روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ نیند نہ آتی ہو، ڈراؤنے خواب آتے ہوں، نیند میں جسم پر وزن پڑتا ہو یا ایسا محسوس ہوتا ہو جیسے کوئی چیز دبوچ رہی ہے، نیز جن جادو وغیرہ بلا و آفات سے حفاظت کے لیے سوتے وقت عمر بھر، یعنی یہ روزانہ یہ عمل کرنا ہے، بلا ناغہ کیجئے، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں پھیلا کر تینوں کل شریف، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس ایک ایک بار پڑھ کر ان پر دم کر کے سر، چہرے، سینے اور آگے پیچھے جہاں تک ہاتھ پہنچے سارے بدن پر پھیریے، پھر دوبارہ سے بارہ یعنی تیسری بار اسی طرح کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کا فائدہ آپ خود ہی دیکھ لیں گے۔ اچھا، ماشاءاللہ بڑا فائدہ مند یہ عمل ہے، تو اسے کریں تو انشاءاللہ جو جیسے انہوں نے کہا کہ کوئی چیز پیچھے لگی ہوئی ہے، کوئی چیز تنگ کرتی ہے، تو انشاءاللہ اچھا، یہ خود انہوں نے عمل کرنا ہے نا رات کو سونے سے پہلے؟ ہوتے وقت تو یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایسا بہترین عمل ہے اور حدیث پاک سے بھی یہ ثابت ہے عمل کے رات کو سونے سے پہلے یہ عمل کرنا چاہیے، سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے سر پر، اپنے چہرے پر، اپنے پورے جسم پر ہاتھ پھیرنا ہے۔ بڑی الحمدللہ عز و جل اس کی برکتیں ہیں، اور یہ عمل جب کریں تو قرآنی صورتیں ہیں، تلفظ کی درستی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کما حقوق فوائد حاصل ہوں تو تلفظ کی درستی کے ساتھ اس پر عمل کریں۔ مزید آپ جن کے ساتھ اس طرح کا معاملہ رہتا ہے تو آپ تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کریں۔ الحمدللہ عز و جل تعویذات اطاریہ کے بستوں پر بھی ان جنات کی شرارت سے حفاظت کے لیے الحمدللہ عز و جل فی سبیل اللہ تعویذات اطاریہ دیے جاتے ہیں، آپ استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور ہمارے احمد نواز بھائی استخارہ بھی الحمدللہ عز و جل کرواتے ہیں، وہ جواب آپ کو بتائیں گے کہ استخارے میں کیا معاملہ آ رہا ہے۔ باقی آپ تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے بچی کی حفاظت کے لیے تعویذات بھی استعمال کیجیے۔ بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین استخاروں کے جوابات کی جانب۔ ہمارے عبدالستار بھائی کی قول تھی، انہوں نے کاروبار کے حوالے سے کہا تھا کہ کاروبار ان کا بند ہو چکا ہے، تو کیا معاملات آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی عبدالستار بھائی کا استخارہ کیا گیا ہے، استخارے میں ان کے ساتھ کوئی جادو بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں آ رہا، وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے۔ صحیح۔ تو اس حوالے سے یہ قریبی ہے تعویذات اطاریہ کے بستے سے تعویذات بھی لے لیں، اور اس حوالے سے کاروبار میں جو ان کا کاروبار بند ہو گیا ہے تو اس حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب، اس کے صفحہ نمبر 28 پر امیر علیہ سنت نے تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم 35 بار لکھ کر گھر میں لٹکا دے، انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر نہ ہوگا اور اس کے حلال میں خوب برکت ہوگی۔ صحیح۔ اگر دکان میں لٹکائیں گے تو اور جائز کاروبار ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ خوب چمکے گا۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے علی حیدر بھائی کی قول تھی، یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا مسئلہ تھا کہ کام ان کا بند ہے اور چل نہیں رہا ان کا بھی کام۔ ان کے ساتھ بھی کوئی جادو بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں آ رہا، وقتی آزمائش کا معاملہ ہے، صحیح۔ تو ان کو بھی چاہیے کہ تعویذات لیں اور روزانہ فجر کی نماز کے بعد 300 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں خوب برکت ہوگی۔ صحیح۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے احمد نواز بھائی کی قول تھی، انہوں نے بچی کے حوالے سے کہا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان کو تنگ کرتی ہیں، جی پریشان کرتی ہیں۔ اب ان کو ایسا شک ہو رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اثرات کا معاملہ ہو یا جنات کی کوئی شرارت کا معاملہ ہو، تو استخارہ آپ نے ان کی بچی کے حوالے سے آپ نے کیا، تو کیا معاملات آ رہے ہیں؟ جی، ان کے استخارے میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یعنی کوئی جنات وغیرہ کی نہیں، ایسا شرارت کچھ نہیں ہے ان کے ساتھ؟ جی ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی جادو جنات نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ ان کی جو بچی ہے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ تعالیٰ اس رات ہر قسم کی ناگہانی آفات، جنات، شریر، انسانت وغیرہ سے حفاظت رہے گی انشاءاللہ۔ اچھا، صرف 21 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، بسم اللہ شریف پڑھنا ہے مکمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ یہ ہمارا وہم بھی ہو سکتا ہے نا، ہمیں بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز گزر کر گئی ہے یہاں سے، یا ہمارے پیچھے کوئی کھڑا ہے، یا ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو اچانک ہمیں ایسا لگتا ہے یہاں سے کوئی بھاگ کر کوئی گزرا ہے، یا ہم پر کوئی چیز حاوی ہو رہی ہوتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جنات وغیرہ کی شرارت کا معاملہ ہے۔ بعض اوقات یہ وہم بھی ہوتا ہے، اور ایک
یوں سمجھیے کہ اچانک بھی اس طرح کا معاملہ سامنے آ جاتا ہے، تو بہرحال گھبرایا مت کریں، اس طرح کا اللہ نہ کرے اگر کوئی آ جائے سامنے، تو وظیفہ جو آپ کو پڑھنے کے لیے بتایا گیا رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، یہ پابندی کے ساتھ پڑھیں، اللہ کی رحمت سے فوائد حاصل ہوں گے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین کچھ میسیجز آپ کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہ اسلامی بھائی کیا فرما رہے ہیں۔ اچھا، یہ ایک اسلامی بھائی کا میسیج ہے، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ کمر میں درد کا روحانی علاج بتا دیں، تو آپ ایسا کیجئے کہ ایک مرتبہ یا مغنیو پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اول و آخر درود شریف کے ساتھ اپنے کمر پر ہاتھ پھیریں، انشاءاللہ عز و جل کمر کا درد جاتا رہے گا۔ اچھا، اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میری بیٹی کا کہیں سے رشتہ نہیں آ رہا، تو نیک صالح رشتہ مل جائے، اس حوالے سے کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ اچھا، اسی طرح کا ایک اور اسلامی بھائی کا میسیج ہے، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ گھر میں بے برکتی بھی ہے اور رشتوں کے حوالے سے بھی کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ تو رشتوں کے حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ جن لڑکیوں کی شادی نہ ہوتی ہو یا نیک صالح رشتے نہیں مل پاتے ہوں، تو انہیں چاہیے کہ فجر کی نماز کے بعد 312 بار یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام یہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اور نیک صالح رشتے ملنے کی دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل جلد شادی بھی ہو جائے اور خاوند بھی اچھا ملے اور گھر بھی اچھا چلے گا انشاءاللہ عز و جل۔ یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا امیر اہل سنت کا رسالہ ہے مینڈک سوار بچھو، تو اس میں یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے، تو یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے بھی ہدیۃً طلب فرما سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس رسالے کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس میں یہ روحانی علاج لکھے ہوئے ہیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید کال صاحب کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے۔ عبداللہ ان کا استخارہ کرنا، امی کا نام ہے اس کی یاسمین ہے، تو بہت دیر سے بیمار ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، آپ استخارہ کر کے روحانی علاج بتا دیں انشاءاللہ عز و جل۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ دلدار احمد ابتاری، والدہ کا نام خدیجہ بی بی، کاروباری پریشانی ہے، بہت زیادہ لاس میں ہوں کیونکہ قرضے پہ قرضہ ہو رہا ہے، زیور سارا بک گیا، ایک آخری میرا پلاٹ ہے وہ بھی نہیں بکنے پہ آ رہا، اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں، حل بتا دیا جائے کہ روحانی۔ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ دلدار نام بتایا نا اپنے دلدار بھائی، وظیفہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ سریا والدہ کا نام ہے اور بچی کا نام کرن، رشتہ نہیں ہو رہا ہے، وہ ایک دو جگہ پر ہو رہا ہے، رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے بھی نیک صالح رشتے مل جائیں اس حوالے سے روحانی علاج بتایا گیا تھا، دوبارہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام محمد عمران ہے، میری والدہ کا نام حاضرہ بی بی ہے اور میں اپنا استخارہ کروانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی کام نہیں میرا لگ رہا، مطلب کافی عرصے سے گھر پہ بیٹھا ہوں، بھاگ دوڑ بھی کرتا ہوں کام کے لیے لیکن کوئی کام نہیں بن رہا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے عمران بھائی، انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرواتے ہیں اور روحانی علاج آپ کو بتائیں گے۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ نواز اکاڑا سے بات کر رہا ہوں، اگر میں نے پوچھنا تھا کہ اگر کسی کو رات کو نیند رہا ہے تو اس کا روحانی علاج بتا دیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ محمد عامر بات کر رہا ہوں کراچی، تو میری پوری فیملی میں جب ہم 4 افراد ہیں اور پورے جسم کے اوپر دانے وغیرہ ہو رہے ہیں، پانی والے خارش والے دانے ہیں، تو ابھی کافی علاج وغیرہ کروا دیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس حوالے سے بھی روحانی علاج بتاتے ہیں کہ جسم پر دانے ہو چکے ہیں، استخاروں کے حوالے سے بھی کالز تھیں، اب استخارے فرما لیجیے۔ روحانی علاج شامل کرتے ہیں۔ ہمارے دلدار احمد بھائی نے اپنی کافی پریشانیوں کا تذکرہ کیا کہ بارے قرض تلے دبے ہیں، کاروبار بھی صحیح نہیں چل رہا، ایک ہی پلاٹ ان کے لیے بچا ہے، تو آزمائش نہ ہو، تو دعا بھی فرما دیجیے اور ان کے لیے کوئی وظیفہ ایسا بتائیے کہ ان کی پریشانیاں حل ہو جائیں۔ اللہ عز و جل ان کی پریشانیاں دور فرمائے اور بارے قرض سے انہیں جلد نجات عطا فرمائے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 245 پر آپ نے قرضہ اتارنے کا ایک وظیفہ لکھا ہے، تو آپ بھی اس وظیفے پر عمل فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل قرضہ دور ہو جائے گا تو معاملات بھی بہتری کی طرف آ جائیں گے۔ تو اس کے لیے آپ 5 گانہ نماز کی پابندی کیجئے اور ہر نماز کے بعد تا حصول مراد 11 بار اور صبح و شام 100 بار اول و آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ اسے پڑھیے۔
अल्लाहुम्मा क़्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। तो ये जो दुआ है, आप इस दुआ को हर नमाज के बाद 11 बार और सुबह और शाम 100 बार पढ़ें, तो अगर पहाड़ के बराबर भी कर्ज होगा तो अल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी रहमत से अदा फरमा देगा और परेशानियां दूर कर देगा इंशाअल्लाह। सही। और अगर मदनी चैनल के नाज़रीन ये वजीफ़ा आपको याद ना हो सका हो, दुआ याद ना हुई हो, तो आप मदनी पंसूरा ये मकतबतुल मदीना से हदियतन तलब फरमा लीजिए। दावत इस्लामी की वेबसाइट से भी इस किताब को आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल कर्ज़ा उतारने का वजीफ़ा लिखा हुआ है, तो आप ये ख़रीद लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत फ़वाइद भी हासिल होंगे, बहुत सारे रूहानी इलाज, बहुत सारे औराद व वज़ाइफ, बहुत सारी दुआएँ अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल लिखी हुई हैं इसमें, और इसका तो हर घर में होना ये ज़रूरी है। अच्छा, इसी तरह रूहानी इलाज के हवाले से एक और इस्लामी भाई की कॉल थी। हमारे रात को नींद नहीं आती। नवाज भाई जी, अल्लाह अज़्ज़ व जल इनकी इस परेशानी को दूर फरमाए। इसके लिए मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की किताब घरेलू इलाज, आपने इसमें एक बड़ा प्यारा रूहानी इलाज तहरीर फरमाया है कि नींद ना आए तो पारा 30 की सूरतुन नबा की आयत नंबर 9 बार बार पढ़िए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नींद आ जाएगी। वजअलना नौमकुम सुबाता, ये आयत जो है ये बार बार पढ़ते रहें रात को सोते वक्त, जब लेटें तो वज़ू कर लें तो बेहतर है, और वज़ू करने के बाद जो है ना जब बिस्तर पर बैठ जाएं तो ये पढ़ते रहें और फिर इंशाअल्लाह नींद आ जाएगी। अच्छा, यहाँ ये अर्ज़ करता चलो मदनी चैनल के नाज़रीन, जब भी इस वजीफ़े पर अमल किया जाए, रात को वो सोने से पहले पढ़ने के जो औराद व वज़ाइफ हैं, अगर बिस्तर पर बैठ कर या लेट कर पढ़ा जाए तो पाँव सिमटे हुए होने चाहिए, क्योंकि पाँव फैलाए फैलाए कुरानी आयत पढ़ना या कोई वजीफ़ा पढ़ना या कोई दुआ पढ़ना ये बेअदबी है। तो जब भी कोई वजीफ़ा करें या किसी रूहानी इलाज पर अमल करें या कोई दुआ पढ़ें, अब जैसे रात को सोने से पहले जो औराद व वज़ाइफ पढ़ने का हुक्म दिया गया वो पढ़े जाएँ, तो अपने पाँव समेट लेना चाहिए। तो या बेहतर और भी तरीका ये है कि बैठ कर पढ़ लें, क़िबला रू बैठ कर ये वज़ाइफ पढ़े जाएँ, क़िबले की सिमत बैठ जाएँ, क़िबले की तरफ रुख करके, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सुन्नत पर भी अमल करने का मौका मिलेगा। और क़िबला रुख बैठने के वैसे ही माशाअल्लाह इतने फ़वाइद हैं कि आँखें निगाह तेज़ होती है क़िबला रुख बैठने से। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो जब भी कोई वजीफ़ा पढ़े तो अपने पाँव समेट लेना चाहिए। तो ये जो रात को सोने से पहले पढ़ने का वजीफ़ा है, जिनको नहीं आती नींद, तो जब वो इस वजीफ़े पर अमल करें, इस कुरानी आयत को पढ़ें तो पाँव समेट लें। अच्छा, इसी तरह आमिर भाई की कॉल थी, बता रहे कि इनके घर के जो दीगर अफराद हैं, 4-5 अफराद, इनके पूरे जिस्म पर दाने निकल गए। अब होता है कि गर्मियों में बाद औक़ात दाने निकल आते हैं, चेहरे पर भी तो जिस्म पर भी, तो अब क्या किया जाए, क्या वजीफ़ा पढ़ें? अल्लाह अज़्ज़ व जल इन्हें इस मर्ज़ से निजात अता फरमाए, इनके घर वालों को निजात अता फरमाए और शिफा अता फरमाए इन्हें। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की मायनास किताब मदनी पंसूरा, इसके सफ़ा नंबर 252 पर आपने एक बड़ा प्यारा और आसान अमल जो है वो तहरीर फरमाया, रूहानी इलाज तहरीर फरमाया। या रक़ीबू, या रक़ीबू, या रक़ीबू, जो कोई फूड़े फुंसी पर 3 बार पढ़कर फूंक देगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल शिफा हासिल हो। माशाअल्लाह, आसान अमल है। तो इस रूहानी इलाज पर भी अमल करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके दाने भी बेहतर हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। और इसके अलावा आप तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से ज़रूर रब्ता कीजिएगा। इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मखसूस तावीज़ात हैं वो दिए जाते हैं पीने के लिए, पहनने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ ममालिक में तावीज़ात अत्तारिया के बेशुमार बस्ते लगते हैं, फ़ी सबीलिल्लाह तावीज़ात दिए जाते हैं। तो जिनके चेहरे पर दाने निकल आएँ या जिस्म पर दाने निकल आएँ, तो इस हवाले से आप तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से रब्ता करके तावीज़ात हासिल कर सकते हैं। और इसी तरह इस बीमारी की काट का अमल भी आप करवा लीजिए तावीज़ात अत्तारिया के बस्तों से, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी ये बीमारियाँ सही हो जाएंगी। अच्छा, इसी तरह एक और इस्लामी भाई की कॉल थी, उन्होंने बच्ची के हवाले से कहा था, सुरैया नाम बताया था कि रिश्ता इनका नहीं हो रहा, रिश्ते में रुकावटें आ रही हैं, तो अच्छे रिश्ते मिल जाएं, तो इस हवाले से कोई। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का रिसाला है मेंढक सुवार बिच्छू, इसके सफ़ा नंबर 24 पर आपने एक रूहानी इलाज तहरीर फरमाया है कि या हय्यू या क़य्यूम, या हय्यू या क़य्यूम 143 टाइम्स, यानी 143 बार लिख कर तावीज़ बनाकर कुंवारा अपने बाजू पर बांधे, या लड़की है तो अपने बाजू पे बांधे या गले में पहन ले, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी जल्द शादी हो जाएगी और घर भी अच्छा चलेगा माशाअल्लाह। तो बताए गए तरीक़ेकार के मुताबिक अमल कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका मसला
حل ہو جائے گا، نیک صالح رشتے ملیں گے۔ اچھا، استخاروں کے جوابات کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارے عبداللہ بھائی کی قول تھی، بتا رہے ہیں کہ کافی عرصے سے، عبداللہ نام تھا ان کا جن کا مسئلہ تھا، تو کافی عرصے سے بیمار ہیں یہ، کیا مسئلہ؟ ان کے استخارے میں کوئی ایسا جادو بندش نہیں ہے، بیماری کا معاملہ آ رہا ہے، بیماری کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ ان کو چاہیے کہ یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت یا معیدو یا معیدو یا معیدو اس کا کثرت سے ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل جلدی صحت یاب ہو جائیں گے۔ باقی مستقل مزاجی کے ساتھ اس روحانی علاج پر عمل کرنا ہے، اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے۔ بعض اوقات جو دائمی مریض ہوتے ہیں، جو کافی عرصے سے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے اس بیماری کے لیے الحمدللہ عز و جل کارڈ کا عمل کروا لیجیے۔ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ بیماری ختم ہو جائے گی، بیماری اور دور ہو جائے گی، لیکن صبر بھی کرنا ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات کیا ہوتا ہے، شیطان ہمیں وسوسے ڈالتا ہے کہ اتنے عرصے سے بیمار ہیں، ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، بیماری نہیں جا رہی، تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، پھر بندہ بعض اوقات وسوسوں میں آ کر شکوہ شکایت میں پڑ جاتا ہے۔ تو ہم اللہ نہ کرے کوئی ابھی ہم پر بیماری آ جائے، بڑی سے بڑی بیماری آ جائے، تو ہم نے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ کیا معلوم کہ ہماری یہی بیماری ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بن جائے، کیا معلوم کہ ہماری یہی بیماری اور ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے، درجات کی بلندی کا سبب بن جائے۔ اور یہ بیماریاں بنتی ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ بیماریاں در حقیقت یہ درجات کی بلندی کا سبب ہوتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بعض اوقات چھوٹی بیماری آ جاتی ہے یا کوئی چھوٹی مصیبت آئی، تو ہو سکتا ہے کہ یہی چھوٹی اس کی مصیبت، یہ چھوٹی بیماری کسی بڑے مرض سے حفاظت کا ذریعہ بن رہی ہوں۔ ہمارا حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، شکوہ شکایت سے بچیں۔ ہاں جہاں حاجت ہے بیان کرنے کی، وہاں پر ہم اپنی بیماری کا اظہار کریں۔ طبیب سے علاج کرانا ہے، ڈاکٹر سے علاج کرانا ہے، یا روحانی علاج معلوم کرنا ہے، تو یہ ضرورت ہوتی ہے، یہاں پر اپنا مرض بتایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسروں کے آگے دوسروں کے آگے بیان کرنا حاجت نہیں ہے، دوسروں کے آگے ہم بیان کریں تو یوں بے صبری میں بعض اوقات بندہ پڑ جاتا ہے، سارا کا سارا ثواب جو ہے نا پھر وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ ہم ذہن بنائیں اپنا، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ حدیث پاک کا بھی مفہوم ہے کہ جس پر کوئی مصیبت آئی، جس پر کوئی اللہ نہ کرے ناگہانی آفات آئی، اس نے صبر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہا، اور اس نے کسی کے سامنے اس کا اظہار نہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ کتنی بڑی اس کی فضیلت ہے، تو اللہ کرے ہم صبر کرنے والے بن جائیں۔ اچھا، اسی طرح ہمارے عمران بھائی کی قولتی بتا رہے ہیں کہ ان کا کام بھی نہیں لگ رہا، کافی انہوں نے کوشش بھی کرتے ہیں، کوشش ان کی جاری ہے، لیکن پھر بھی کام ان کا نہیں لگ رہا، تو ان کے ساتھ کیا کوئی بندش کا معاملہ ہے؟ نہیں، عمران بھائی کے ساتھ کوئی بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے۔ تو ان کے لیے یہ ہے کہ یہ میرے امیر علیہ سنت شیخ طریقت کی کتاب رسالہ ہے چڑیا اور اندھا صاحب، اس کے صفحہ نمبر 28 پر ایک بہت ہی پیارا روحانی علاج کہ جو کوئی غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کرے اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیف یا لطیف یا لطیف 182 بار اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر جائز اور آسان ملازمت یا حلال روزگار ملنے کے لیے دعا کرے، انشاءاللہ عز و جل اس کی دعا قبول ہوگی۔ ماشاءاللہ، تو اس روحانی علاج پر عمل کیجیے، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو اچھا حلال اور آسان روزگار نصیب ہوگا۔ باقی فرائض کی پابندی اولاً ہماری کوشش ہونی چاہیے، فرائض کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل ہو، انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گی۔ باقی کوشش بھی آپ نے اپنی جاری رکھنا ہے، جائز روزگار کے لیے، اور جائز ذرائع بھی استعمال کرنے، کوشش اپنی جاری رکھیں، کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ مزید تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے جو رکاوٹیں آ رہی ہیں نا آپ کے، تو اس کے کارڈ کا عمل بھی کروا لیجئے، کارڈ کے ذریعے الحمدللہ عز و جل آپ کو فوائد بھی حاصل ہوں گے، ان رکاوٹوں کی کاٹ ہو جائے گی، تو اللہ کی رحمت سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میسیجز بھی ہیں مدنی چینل کے ناظرین آپ کی، کچھ آئیے شامل کرتے ہیں۔ یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میری 4 سال کی بچی بہت زیادہ ضدی ہے، بات بات پہ روتی ہے اور غصہ بھی آتا ہے، مہربانی کر کے کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ اس طرح کے ہوتا ہے، بعض اوقات بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ غصہ کرتے ہیں، ضد کی ان کے اندر عادت ہو جاتی ہے، تو جب بچے یہ سو جائیں نا تو ان کے سرہانے کھڑے ہو کر قرآن پاک کی یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ ایک مرتبہ اتنی آواز سے پڑھنا ہے کہ بچے کی آنکھ نہ کھلے،
اور اول و آخر درود شریف بھی پڑھنا ہے. یہ آپ کم از کم 21 دن، اس عمل کی جو مدت ہے 21 دن تک ہے، 21 دن تک آپ اس عمل کو جاری رکھیں. انشاءاللہ عز و جل بچوں کی ضد کی عادت اور نافرمانی کی عادت یہ انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائے گی. اچھا، تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے. تعویذات بھی اس حوالے سے دیے جاتے ہیں، آپ استعمال کریں. انشاءاللہ عز و جل بچوں کی عادتیں بہتر ہو جائیں گی. پھر ساتھ ساتھ دیکھیں حکمت عملی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ افہام و تفہیم کا سلسلہ بھی رہنا چاہیے. بچوں کی اچھی تربیت بھی کرتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل بچوں کے اندر اچھی عادات پیدا ہوں گی اور ان کے اخلاق بھی ستھرے ہو جائیں گے. اچھا، اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میرے کاروبار کا مسئلہ ہے اور میرے ساتھ کچھ بیماریوں کے معاملات چل رہے ہیں. تو یہ وظیفہ اپنے بیماری سے حفاظت کے لیے 115 مرتبہ پڑھنا ہے. یا مؤمنو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. 115 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پیئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کی بیماری دور ہو جائے گی. اس کے علاوہ حصول روزگار کے لیے، کاروبار آپ کا اچھا چلے، اس حوالے سے آپ کو چاہیے کہ آپ فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان، فجر کی نماز کے لیے جب جاتے ہیں تو فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان 550 مرتبہ یا رزاقو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفات نام ہے، 550 مرتبہ یہ پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل روزگار نصیب ہوگا اور کاروباری معاملات بھی بہتری کی طرف آ جائیں گے. یہ وظیفہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی منصورہ میں تحریر فرمائے، اسی میں سے آپ کو بتایا گیا ہے. تو آپ یہ مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھیں، فرائض کی پابندی بھی ہو. انشاءاللہ عز و جل دیکھیں آپ کو روزگار کے مسائل حل ہو جائیں گے، اچھا کاروبار بھی نصیب ہوگا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں وہ بھی شامل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ آڈیو کالز بھی آپ کی سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ پریشانی اور گھبراہٹ کا روحانی علاج کیا ہے؟ انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. اگلا سوال ہو تو بتا دیجیے. میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، مہربانی فرما کر اس کا روحانی علاج ارشاد فرما دیں. انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے، عملی علاج بھی آپ نے کرنا ہے. محنت، کوشش اور شوق کی بھی بات ہوتی ہے، اپنے اندر شوق بھی پیدا کریں. انشاءاللہ عز و جل کوشش بھی ساتھ رہے گی اور ساتھ ساتھ روحانی علاج پر بھی عمل ہوگا تو برکتیں حاصل ہوں گی. انشاءاللہ عز و جل پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں. اگلی کال جی. محمد عثمان اتاری شکرگڑھ ظفروال سے. روحانی علاج سلسلے میں میرا سوال یہ ہے کہ میں بہت پریشان ہوں، قرضہ بہت ہے اور کام میں نقصان ہوتا ہے، برائے مہربانی اس کا حل بتا دیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روحانی علاج ہمارے تینوں اسلامی بھائیوں کے روحانی علاج تھے. پہلے تو پریشانی اور گھبراہٹ سے نجات کا کوئی وظیفہ ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا مدنی پھول ہے، تو اس میں آپ نے فرمایا ہے کہ 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے روزانہ پی لیا کریں، اور کوشش کریں کہ 5 نمازیں با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں. ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ جو پریشانیاں ہیں وہ بھی دور ہوں گی. اور گھبراہٹ کے لیے جو وظیفہ آپ کو پیش کیا گیا ہے کہ 60 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پانی پر دم کر کے پیے، انشاءاللہ گھبراہٹ. کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 60 مرتبہ. 60 مرتبہ 16 ٹائم 60. صحیح ہے، 60 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. اور ایک اور میں آپ کو ایک مدنی مشورہ بھی دیتا چلوں. فرائض کی پابندی اولاً ہماری ہو، اور میں آپ کو ایک مدنی مشورہ دیتا ہوں. آپ مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا کریں، اور الحمدللہ ایک دلی طور پر سکون، ایک اطمینان الحمدللہ حاصل ہوگا. مدنی قافلے میں سفر کریں، وہاں جا کے دعا کریں، اور الحمدللہ علم دین سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے. ہفتہ وار سنت و برا اجتماع ہوتا ہے ہر جمعرات کو، اس میں شرکت کریں، شرکت کر کے دعا کریں. الحمدللہ ایک دل کو سکون، ذہنی طور پہ سکون، قلبی طور پہ الحمدللہ سکون حاصل ہوگا انشاءاللہ. پڑھائی میں دل لگ جائے، اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ ہو تو اس حوالے سے بھی میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بڑا پیارا رسالہ ہے فرعون کا خواب. اچھا. اس کے آخری صفحہ پہ آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ جس کا پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو تو ہر نماز کے بعد 101 بار یہ پڑھ کر یا اللہ یا رحمانو یہ پانی پہ دم کر کے پیے اور اپنے اوپر بھی دم کرے، تو انشاءاللہ عز و جل پڑھائی میں اگر دل نہیں لگتا ہے تو دل لگ جائے. دل لگنا. اچھا، یہ وظیفہ بھی اگر بالفرض پڑھنے کا دل نہ کرے تو اب تو کوئی گھر کا فرد کوئی دوسرا پڑھ کر یہ دم کر دیں، دم کرتے انشاءاللہ دم کر کے پلائے. تو اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا ہوتا ہے نا، بچے پڑھائی سے عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ بچے جو ہے نا وہ
کیونکہ شرارتوں کی طرف یا کھیل کود کی طرف تو والدین اس روحانی علاج پر عمل کر لیں، عمل کریں گے تو انشاءاللہ دم کر کے پلا سکتے ہیں۔ تو 101 مرتبہ یا اللہ یا رحمانو یہ وظیفہ پڑھ کر دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ ایک اور اسلامی بھائی تھے، کافی انہوں نے اپنی پریشانی کا بھی اظہار کیا اور کام میں ان کے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ جیسے انہوں نے کہا قرضہ بہت ہے، کام میں نقصان ہو رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے، مالی پریشانیاں سے ان کی انہوں نے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیاں اور قرضداریاں دور فرمائے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی مایہ ناز کتاب مدنی منصورہ کے صفحہ نمبر 140 پر پریشانیوں اور تنگیوں سے نجات کا ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ محبوب رب ذوالجلال صاحب جود و نوال شہنشاہ خوش خصال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ عز و جل اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے راحت عطا فرمائے گا اور ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ تو یہ استغفار کی کثرت کریں، استغفار کثرت سے پڑھا کریں تو انشاءاللہ عز و جل جو بھی ان کی پریشانیاں ہیں، قرضہ ہے، روزی کا معاملات ہیں، تو انشاءاللہ اللہ عز و جل غیب سے جو ہے مدد فرما دے گا انشاءاللہ۔ صحیح، تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجیے گا۔ مزید تعویذات عطاریہ کے واسطے سے بھی رابطہ کریں، صدقہ بھی اپنا نکالیں انشاءاللہ عز و جل۔ دیکھیں صدقے کی برکت سے، توبہ و استغفار کی برکت سے ہمارے سارے مسائل پریشانیاں دور ہوں گی۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید کچھ سوالات آڈیو کالز یہ آپ کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج معلوم کر رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے۔ احمد رضا میرا نام ہے، والدہ کا نام زیدہ پروین ہے، اور میں نے اپنا کام شروع کیا تھا اور بہت زیادہ نقصان رہا، قرضے میں ڈوب گیا ہوں، بہت زیادہ بالکل بے روزگار ہو گیا ہوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے، صبر کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیے۔ ہوتا ہے بعض اوقات یہ دیکھیں نشیب و فراز زندگی میں آتے رہتے ہیں، یہ کام کا بھی حصہ ہے، کبھی فائدہ ہوتا ہے تو کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے، باقی ہمت رکھیں، اللہ بہتر فرمانے والا ہے۔ کام میں آپ کو فائدہ ہو اور نقصان سے محفوظ رہیں، اس حوالے سے روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ جی میرا نام جاوید ہے اور میں استخارہ کرانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی کام کرتا ہوں اور ہر کام میں بندش ہے یا کیا ہے، ہر کام میں یعنی کہ رکاوٹ ہے، پلیز استخارہ کر کے بتائیں کہ میرے پہ کیا ہوا ہے۔ میں بہت پریشان ہوں اور گھر میں بہت پریشانی چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جاوید بھائی انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرواتے ہیں تو پتہ چل جائے گا بندش بھی ہے یا نہیں، تو انشاءاللہ پھر آپ کو روحانی علاج بھی بتاتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام محمد کامران لیاقت ہے اور میری والدہ کا نام رضیہ بیگم ہے۔ میں مالی حالات سے بہت زیادہ پریشان ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جادو ہے کیا ہے، برائے مہربانی میرا استخارہ فرما دیجیے اور معاش کے لیے مجھے کوئی وظیفہ عنایت فرما دیں۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرواتے ہیں، روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے۔ مزید کال چلا دیجیے۔ افتخار احمد اینڈ شمیم اختر۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ایک بندے کو دیے پیسے، اس نے لے کاروبار کے لیے، اس نے لے کے جانا تھا مجھے دبئی، اور پچھلے 1.5 ماہ سے وہ نہ تو مجھے لے کے جا رہا ہے دبئی اور نہ ہی میرے پیسے دے رہا ہے۔ اب اس حوالے کے لیے سے نا مجھے وظیفہ بتا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے، اللہ کرے غیبی طور پر ایسے اسباب بن جائیں کہ جلد آپ کو اپنا حق مل جائے، تو اپنا جائز حق وصول کرنے کے لیے، اپنے پیسے واپس لینے کے لیے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ عبید الرحمان لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میرا روحانی علاج استخارہ سے میرا سوال ہے کہ اگر ہم آتے ہیں اور فجر کے بعد اٹھ سے نہیں ہوتا، بہت تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، اس حوالے سے کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے روحانی علاج کا۔ روحانی علاج آپ کے بیان کیے جا رہے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کر دیے جائیں گے۔ پھر استخاروں کے جوابات کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ ہمارے احمد رضا بھائی کی کال تھی، یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کام شروع کیا تھا نا، کام شروع کیا، نقصان ہونا شروع ہو گیا کام شروع کرنے کے بعد ہی، تو اب کوئی ایسا وظیفہ کہ نقصان نہ ہو مزید۔ اللہ عز و جل ان کی اس پریشانی کو دور فرمائے، مالی تنگی دور فرمائے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بڑا پیارا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ، اس کے صفحہ نمبر 25
25 पर आपने एक बड़ा प्यारा रूहानी इलाज तहरीर फरमाया है। आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह इसके बड़े फ़वाइद आपको हासिल होंगे। या गल जलाली वल इकराम, या गल जलाली वल इकराम, या गल जलाली वल इकराम 100 बार हर नमाज के बाद पढ़कर हलाल रोज़गार के लिए दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल रिज़्क़ हलाल मिलेगा। तो जो इन्होंने बताया कि रोज़ी में तंगी है, परेशानी है, तो इंशाअल्लाह ये इस रूहानी इलाज पर अमल करें, इंशाअल्लाह फ़वाइद हासिल होंगे इंशाअल्लाह। बाकी आप अहमद रज़ा भाई मदनी काफ़िले में सफ़र करके दुआ करें, अल्लाह आसानी फरमाए। और देखिए ज़ाहिरी मामलात को भी पेश नज़र रखा जाए और रखना ज़रूरी भी होता है। वजूहात क्या हैं कि नुकसान क्यों हुआ है, ज़ाहिरी मामलात को भी पेश नज़र रखें। तो फिर उन असबाब से, उन वजूहात से बचने की भी कोशिश करें कि जिन असबाब की बिना पर नुकसान हुआ है। जब बाद औक़ात ये वजह भी होती है, कारोबार जब शुरू करते हैं तो तजर्बा नहीं होता, अच्छा, या किसी से मशवरा नहीं किया जाता, तो तब भी ये भी वजह होती है कि कारोबार में नुकसान हो जाता है। अगर कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं तो अव्वल उसका इस्तिखारा भी करवा लिया जाए कि ये काम मेरे हमें बेहतर है या नहीं, मैं इस काम को शुरू करूँ या ना करूँ। और फिर किसी से मशवरा भी कर लिया जाए, क्योंकि मशवरा करके जब किसी काम को शुरू किया जाए तो पाए तकमील तक वो काम पहुँचता है। मशवरा भी कर लेना चाहिए। और जो वजीफ़ा आपको बताया गया, या ज़ल जलाली वल इकराम, ये वजीफ़ा पढ़ें 100 मरतबा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपके मसाइल हल हो जाएंगे। अच्छा, इसी तरह हमारे एक और इस्लामी भाई हैं, इफ्तिखार भाई, इन्होंने किसी को पैसे दिए कि भाई ये बैरून मुल्क लेकर जाएंगे। अब वो लेकर भी नहीं जा रहे, अब ये काफ़ी उसके पीछे भी लगे हुए हैं कि भाई पैसे वापस कर दो। अब इनको अपना हक नहीं मिल पा रहा, इनको अपने ज़ाती पैसे वापस नहीं मिल पा रहे, तो पैसे वापस आ जाएं। होता है ये मदनी चैनल के नाज़रीन में से भी हो सकता है किसी के साथ मसला हो कि कारोबारी मामलात में पैसे सामने वाले को देते हैं, पैसे रुक जाते हैं, पैसे नहीं मिल पाते। तो कई मदनी चैनल के नाज़रीन का फ़ायदा होगा, भला हो जाएगा ना, अगर ये इस हवाले से रूहानी इलाज। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की मायनास किताब मदनी पंसूरा, इसके सफ़ा नंबर 250 पर एक आपने रूहानी इलाज तहरीर फरमाया इस मामले का। या मुज़िल्लु या मुइज़्ज़ु, या मुज़िल्लु या मुइज़्ज़ु, जो कोई 75 बार पढ़कर सजदा करे और कहे या इलाही अज़्ज़ वजल फुला जालिम के शर से मुझे महफूज रख, अल्लाह अज़्ज़ वजल उसे अमान देगा और अपनी हिफाजत में रखेगा। फिर ये मज़ीद अपने लिए दुआ भी करें इसमें कि ये जो मेरी रकम इसके पास फंस गई है, तो अपनी रहमत से इसे वापस भी दिलवा दे, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल ये मामलात इनके लिए आसान हो जाए। अच्छा, 75 मरतबा पढ़ना है, पढ़कर फिर सजदे में जाकर दुआ करनी है। सजदे में जाकर ये दुआ करना, सजदे में जाकर दुआ करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल फ़ायदा हासिल होगा और अपना जायज़ हक मिल जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। अच्छा, इसी तरह उबैदुर रहमान भाई की कौल थी, वो मालूम कर रहे थे कि फजर की नमाज के बाद ये कुछ देर लेटते हैं आराम करने के लिए। अब बाद औक़ात थकावट हो जाती है, उठा नहीं जाता, तो कोई ऐसा वजीफ़ा इरशाद फरमाए कि जब आँख खुले तो हमारी थकावट दूर हो चुकी है। उसके लिए ये है कि अगर मकसद इनका काम इस तरह का है और ये बहुत ज़्यादा अपने आप को थकन महसूस करते हैं, तो रात में तस्बीह फ़ातिमा ये पढ़कर सोया करें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इसकी ये बरकत है कि थकन महसूस नहीं करेंगे ये इंशाअल्लाह। तो ये तस्बीह फ़ातिमा ये 33 मरतबा सुबहानल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर, ये पढ़ लिया करेंगे तस्बीह फ़ातिमा रात सोते वक्त, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल थकन से निजात मिल जाएगी। सही इंशाअल्लाह। और बावजूद सोने की भी आदत बनाएं, सुन्नत के मुताबिक सीधी करवट सोएं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल थकावटें दूर हो जाएंगी। इस्तिखारों के जवाबात की जानिब जावेद भाई का मसला था, वो कह रहे हैं कि काम मेरे जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे काम में बंदिशें आ रही हैं, किसी ने रुकावटें आ रही हैं, तो क्या वाकई इनके साथ बंदिश का मामला है? नहीं, जावेद भाई के साथ कोई जादू बंदिश का मामला नहीं आ रहा। इनके काम में जो है वक्ती तौर पे आजमाइश का मामला आ रहा है। तो इनको इस हवाले से मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का रिसाला चिड़िया और अंदा साहब, इसमें एक वजीफ़ा मौजूद है कि जो कोई या बासितु या बासितु या बासितु 100 बार नमाज चाश्त के बाद पढ़ लीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल रोज़ी में बरकत होगी। सही। अच्छा, इसी तरह हमारे कामरान भाई की कौल थी, इनका भी इसी तरह मिलता जुलता मसला था कि ये भी माली हालात से काफ़ी परेशान है, मुआशी मसाइल हैं इनके साथ, और ये बकौल इनके कि किसी ने मुझ पर जादू करवा दिया है। और इनके साथ क्या मामला है? जी, कामरान भाई के साथ भी कोई जादू बंदिश का मामला नहीं है, नज़र बद का इशारा आ रहा है। नज़र बद का मामला? जी, नज़र बद का मामला है।
تو اس حوالے سے یہ تعویذات بھی لیں اور وظیفہ پیش خدمت ہے کہ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب 500 بار اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ بعد نماز عشاء قبلہ رو باوضو ننگا سر ایسی جگہ کھڑے ہوں کہ سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز نہ حائل ہو. صحیح، یہ پڑھے انشاءاللہ عز و جل بہتری ہو جائے گی. یہ پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھنا ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہم تھوڑے دن عمل کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں فائدہ نہیں ہو پا رہا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ کما حق ہو فائدہ حاصل ہو تو ہم اپنا اعتقاد مضبوط رکھیں، یقین ہمارا کامل ہونا چاہیے. بعض اوقات تلفظ درست نہیں ہو پاتے جس کی وجہ سے فوائد حاصل نہیں ہو پاتے. بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل نہیں کر پا رہے ہوتے، یہ وجہ بھی ہوتی ہے. تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کریں. جو احتیاطیں ہیں روحانی علاج کے حوالے سے، وظائف کے حوالے سے، ان احتیاطوں کو بھی پیش نظر رکھا جائے. اولاً مدنی چینل کے ناظرین ہم فرائض کی پابندی کریں اور نمازوں کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل ہو تو اللہ کی رحمت سے کما حق ہو فوائد حاصل ہوں گے. باقی اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہو تو صبر اور شکر کی بھی عادت بنائیں. مدنی چینل کے ناظرین ایک بات ذہن آخر میں نشین فرما لیجئے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. کہ ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین نیت فرمائیں کہ مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں. ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع ہوتا ہے ہر جمعرات کو، اس میں شرکت کر کے دعائیں کریں. ہر ہفتے کو الحمدللہ عز و جل سیدی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی چینل پر براہ راست مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، اس میں شرکت کریں. اس کے اختتام پر بھی الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دعا فرماتے ہیں، تو ان کی دعاؤں میں شامل ہو جائیں، ان کی دعاؤں سے حصہ حاصل کریں. الحمدللہ عز و جل بڑی برکتیں حاصل ہوں گی. مدنی چینل کے ناظرین سلسلے کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دل کا اجڑا چمن ہو پھر چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا